اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں اخلاق کریمانہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 بار درود پاک بھیجے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار مجھ پر درود بھیجے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور کل بروز قیامت اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے اخلاق کریمانہ میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اخلاق کہ ہم کچھ پہلو یہاں پر ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنی بلند شان و عظمت عطا فرمائی، آپ کو انبیاء کا امام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب خدا ہیں، سید الانبیاء ہیں، محبوب کبریا ہیں، اور کوثر کے مالک ہیں، شفاعت کے تاج والے ہیں، معراج کا شرف پانے والے ہیں۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی شانیں، عظمتیں اور بلندیاں عطا کی، اور فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور فرمایا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ سب درجوں جسے بلند کیا نا، یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو رب کائنات جل شانہ نے اتنا بلند مرتبہ عطا کیا۔ مگر میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی، انکساری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملنساری، آپ کی سادگی، اس پر قربان جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفہ کے جو صحابہ تھے، اصحاب صفہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کے بیچ جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکینوں میں، فقیروں میں، ایسے جو ہے وہ سادہ لباس والوں میں، پھٹے کپڑے والوں میں، ایسے لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتے۔ آج انکساری ایسی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھردری چٹائی پہ لیٹ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام خود کر لیتے تھے، اپنا جوتا خود سلائی کر لیتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی، عاجزی، انکساری کو جب دیکھتے ہیں تو اپنے معاشرے پر ہم غور کرتے ہیں۔ آج کسی کو تھوڑا سا کوئی منصب مل جائے، کوئی اختیار مل جائے، کوئی دنیاوی لحاظ سے یا کسی بھی طرح سے اس کو کوئی 4 لوگ چاہنے والے ہو جائیں تو بندے کے اندر تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی جو ہے وہ پیسہ آنے کے بعد، 4 لوگوں میں شہرت آنے کے بعد، ان کی جو ہے وہ سوچ بدل جاتی ہے، ان کا انداز بدل جاتا ہے، ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نا کہ بندے کو بندہ نہ سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخلوق خدا میں سب سے بڑی شان ہے، ان سے بڑی شان کسی کی ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہے، کہ جیسے کہا گیا نا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد آپ ہی سب سے بڑے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا رتبہ اور شان ہے، لیکن عاجزی، انکساری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا اس طرح جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جانا، لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا، اور زمین پہ بیٹھ جانا، کھردری چٹائی پہ لیٹ جانا، اور خاک فرش پہ سجدہ کر لینا، یہ سادگیاں، عاجزیاں. ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں، خود فرماتے میں چاہوں تو پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر اختیار فرمایا. آپ کا فقر اختیاری تھا. کہا گیا نا کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، کل جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یعنی فقر اختیاری ہے آپ کا، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ لباس میں اور کھردری چٹائی پہ لیٹ کے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف تکبر کو ناپسند فرمایا بلکہ اس کی مذمت بھی بیان کی ہے. آپ نے کبھی تکبر نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ ہے ہی نہیں، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سید المعصومین ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو قریب بھی تکبر نہیں آ سکتا. آپ تو ایسے عاجزی انکساری والے ہیں، کبھی آپ نے تکبر نہیں کیا، کبھی آپ نے اس طرح بڑائی کا، خود پسندی کا جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی ہر چیز سے دور ہیں، تو تکبر، خود پسندی، بڑائی. بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی کے الفاظ اختیار فرمایا کرتے. آپ کی تعریف آپ کے سامنے کی گئی، کئی بار آپ نے عاجزی کے الفاظ ارشاد فرمائے، عاجزی کے الفاظ بولے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عاجزی اختیار فرماتے، انکساری فرماتے. تو تکبر نہیں کیا کبھی. یہ آپ کی مبارک صفت ہے کہ آپ نے کبھی تکبر نہیں کیا، اور تکبر سے منع کیا، تکبر سے لوگوں کو بھی بچایا، لوگوں کو بھی سمجھایا، تکبر کی مذمت بیان کی، تکبر سے روکا ہے. جیسا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تکبر سے اپنا تہبند لٹکانے والے پر نظر رحمت نہیں فرماتا. ایک روایت میں فرمایا، تم سے پہلے کا ایک شخص 2 چادریں اوڑھے اتراتا ہوا نکلا تو اللہ نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے اسے پکڑ لیا، اب وہ قیامت تک اسی طرح زمین میں دھنستا رہے گا. اور ایک روایت میں فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. عرض کی گئی، آدمی یہ بات تو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اور جوتے اچھے ہوں، تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، جبکہ تکبر تو حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے. تکبر کس چیز کا نام ہے؟ کہ حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننا. اور ایک روایت میں فرمایا، تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کی تحقیر کا نام ہے. کئی لوگوں کو بڑی یہ عادت ہوتی ہے دوسروں کو حقیر جاننا، ان کی تحقیر کرنا، ان کی تذلیل کر دینا، ان کو ڈیگریڈ کر دینا، ان کو جو ہے وہ جھڑک دینا، ڈانٹ دینا، اور ذلت والے الفاظ کے ساتھ ان کے ساتھ بیہیویئر رکھنا، ان کی تذلیل کر کے ان کو جو ہے وہ اذیت پہنچانا ہے. بعض لوگوں کی یہ عادت بن جاتی ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تکبر پسند نہیں ہے، کسی کی تحقیر کرنا پسند نہیں ہے. یہ اخلاق کریمانہ سے ہم فیض لیتے ہوئے اپنی اگر طبیعت یہ بنائیں کہ ہم عاجزی اختیار کریں، لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھیں، کسی کو اپنے سے گھٹیا نہ سمجھیں، حقیر نہ جانیں، کسی کی تذلیل نہ کریں، کسی کی تحقیر نہ کریں، کسی کے لباس کی وجہ سے، کسی کی گاڑی کی وجہ سے، کسی کے مکان کی وجہ سے، کسی کی ذات کی وجہ سے، کسی کی کاسٹ کی وجہ سے ہم کسی کی تحقیر نہ کریں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس آیت کو یاد رکھیں، بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، جس میں خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے. اس تقوی کو معیار فضیلت قرار دیا گیا ہے. ہم کاسٹ کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، کسی ملک قوم کی وجہ سے، یا اپنے مکان، گاڑی یا کسی اپروچ کی وجہ سے، سورسز کی وجہ سے، انسان کی پوسٹ
یا جاب یا بزنس کی وجہ سے بعض کا تکبر آتا ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے تکبر نہ کریں۔ یہ چیزیں سدا رہنی بھی نہیں ہیں، یہ سدا کے لیے ہوتی بھی نہیں ہیں۔ انسان غور کرے تو اللہ پاک جل شانہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ یہ تکبر کا مقام نہیں ہے، شکر کا مقام ہے۔ اس رب نے نعمتوں سے نوازا ہے، یہ رب کی تقسیم ہے۔ کسی کو اگر کوئی گھٹیا سمجھ رہا ہے، اس بندے کو سوچنا چاہیے یہ چیزیں اللہ اس کو بھی تو عطا کر سکتا تھا، مجھے عطا کی، میرا کوئی کمال نہیں اس میں، اس رب کی عطا ہے، اس رب کی کرم نوازی ہے۔ تو بعضوں کو عادت ہے اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے جونیئرز کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے، بد اخلاقی کرتے، ان کو حقیر سمجھتے، گھٹیا سمجھتے، ان کی تذلیل کرتے، تحقیر کرتے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ انداز ہمیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ہم کسی کی تحقیر نہ کریں، کسی کو گھٹیا نہ سمجھیں، کسی کو اپنے سے کمتر اس طرح نہ سمجھیں کہ ہم تکبر میں مبتلا ہوں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص تکبر سے اپنے کپڑے گھسیٹے گا۔ یہ پہلے کے لوگ تکبر کے ساتھ کپڑے گھسیٹ کے چلتے تھے، آج بھی کئی جگہوں پر لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بہت لمبا جو ہے وہ اپنا لباس ایسا رکھتے ہیں۔ فرمایا جو شخص تکبر سے اپنے کپڑے گھسیٹے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ اور پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ آدمی تکبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے جبارین میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے بھی وہی مصیبت پہنچتی ہے جو دوسرے جبارین کو پہنچی تھی۔ تو یہ جو ہے وہ تکبر کی مذموم عادت جو ہے وہ اس کو اس مصیبت تک پہنچا دیتی ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی انکساری کو یاد کریں، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہی بڑے، آپ ہر لحاظ سے افضل و اعلیٰ ہیں، بڑے ہیں، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر نہیں کیا۔ آپ کی تربیت تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تکبر نہیں کیا، صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی تکبر نہیں کیا، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاریق حق و باطل، امام الہدا، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا، بلکہ ان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا فیضان تھا نا۔ تو ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ملتا ہے ان کی سیرت کا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں میں دورہ فرماتے تھے راتوں میں۔ مدینہ کے باہر ایک اعرابی تھا، دیہاتی بدو، وہ کہیں گزر رہا تھا تو اس کے گھر والی ساتھ تھی اس کے، تو وہ ان کے بچے کی ولادت کا وقت تھا، بڑی پریشانی میں، بہت مغموم بیٹھا، بڑا مغموم اور پریشان بیٹھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کس لیے پریشان ہو؟ اس نے پریشانی بتائی، پردیسی ہوں، مسافر ہوں، اس وقت میری بیوی کی مدد کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ حضرت بی بی ام کلثوم جو حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بیٹی ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، یہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا کی شہزادی ہیں۔ تو بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لائے اور انہوں نے جب وہ اس کی بیوی کی مدد فرمائی، تو اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر خیمے کے باہر اس کے پاس بیٹھ گئے، آگ جلائی، کچھ ہنڈیا وغیرہ کچھ اس پر بنانے لگے۔ اب وہ اعرابی کو آپ نے جو ہے وہ کلوز کیا، اس کے ساتھ خوش طبعی کی کچھ بات کی تاکہ اس کا دل پریشانی سے نکلے، اور وہ پھر وہ تھوڑی دیر میں فرینکنس ہو گئی اور وہ باتیں کرنے لگا، اپنے وطن کی باتیں بتانے لگا، تو مطلب وہ بہت زیادہ فری ہو کے جیسے کلوز ہو گئے۔ اب وہ بات کرتے کرتے اندر سے بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، یا امیر المومنین اس مہمان کو پر اپنے مسافر دوست کو بتا دیں کہ یہ اس کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے سنا نا امیر المومنین کا لفظ، تو وہ گھبرا گیا، کانپنے لگا، ڈر گیا کہ میں اتنی دیر سے امیر المومنین کے پاس بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کم و بیش 25 لاکھ مربع میل کے فاتح، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاس بلایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یعنی اس کو لگے نا کہ یہ امیر المومنین کے ساتھ زمین پہ میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ میرے پاس زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سادگی، عاجزی،
انکساری، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا فیضان ہے۔ کاش آج ہمارے اندر بھی اترے، ہم تکبر سے بچنے والے بن جائیں، ہم متکبرین میں داخل ہوں، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ پاک نے ایک مقام پہ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر، والعیاذ باللہ تعالی۔ ایک مقام پر سورہ مومن کی آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو بہت سخت ناپسند فرمایا، بلکہ اس کی اتنی مذمت بیان کی، نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ناپسند ہے تکبر کرنا کہ ایک مقام پہ فرمایا متکبرین کو قیامت کے دن چونٹیاں بنا کر انسانی شکلوں میں اٹھایا جائے گا، کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ان پر غالب آ جائے گی، پھر انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا جسے بولس کہا جاتا ہے، وہاں آگوں کی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی، انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ظالم اور متکبر لوگ قیامت کے دن چیونٹیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، لوگ انہیں اللہ کے معاملے کو ہلکا جاننے کی وجہ سے اپنے قدموں تلے روندتے ہوں گے۔ اور حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کبریائی میری ردا ہے، لہذا جو میری ردا کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا۔ تو ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کبریائی میری ردا اور عزت میرا ازار ہے، جو ان دونوں چیزوں میں سے کسی کے بارے مجھ سے نزاع کرے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور چلنے میں اتراتا ہے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضب فرمائے گا۔ اب غور کر لیں، جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے اور چلنے میں اتراتے ہیں تو اللہ پاک سے اس حال میں ملنا ہوگا کہ اللہ اس پر غضب فرمائے گا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، چاہیے کہ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے والی قومیں باز آ جائیں یا پھر وہ اللہ کے نزدیک کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ حقیر ہو جائیں گی۔ یہ بہت زیادہ آج کئی لوگوں کو نا اپنی قوم پر، اپنے قبیلے پر، اپنی کاسٹ پر بڑا فخر ہوتا ہے، بڑا تکبر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں تکبر کرنے کے لیے قبیلے بنائے کیوں؟ قرآن پاک میں اس کی وضاحت کر دے گی، پہچان کے لیے، تکبر کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کو حقیر جاننے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا کسی کی کوئی قابلیت یا کسی کی اپنی کوئی اس میں جو ہے نا وہ کوئی کوالٹی نہیں ہے، کسی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے کہ کسی بڑی قوم میں پیدا ہو گیا ہے، اور کسی کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے کہ وہ کسی بظاہر دنیاوی لحاظ سے چھوٹی سمجھنے والی کسی کاسٹ میں پیدا ہو گیا، تو یہ پیدا ہونے میں تو اپنا کسی کا نہ کوئی کمال ہے نہ کسی کا کوئی زور ہے۔ اللہ پاک کے ہاں عزت کس کی ہے؟ جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ باقی قوم پر تکبر کرنے کا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک جس میں مشہور روایت ہے، جس میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم کو صفی بنایا، حضرت نوح کو نجی بنایا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، مختلف انبیاء کرام کا اس کا ذکر کر کے آپ نے فرمایا وہ ایسے ہی ہیں لیکن میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخرہ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، فخر نہیں کر رہا۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلے شفاعت کا اختیار مجھے دیا جائے گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، ساتھ فرما رہے لا فخر۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا، حوض کوثر کا مالک بنا دیا، جنت کا مالک بنا دیا، شفاعت کا اختیار عطا کر دیا،
مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی تکبر نہیں کیا۔ آپ کو خاندان قریش میں بنی ہاشم میں پیدا کیا، آپ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ اللہ نے مخلوق کو بنایا، جناب آدم کو ان میں چنا، آدم کی اولاد میں حضرت ابراہیم کو چنا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل اور کنانہ کو چنا، حضرت کنانہ کی اولاد میں اللہ پاک نے قریش کو چنا، ان میں بنی ہاشم کو چنا۔ مجھے فرمایا تخلیق اور نسب کے لحاظ سے سب سے افضل و اعلیٰ بنا کے بھیجا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ بھی بڑا، خاندان بھی بڑا، قبیلہ بھی بڑا، آپ کی ذات بھی بڑی۔ وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو رب کائنات جل شانہ نے اپنا قرب خاص عطا کیا، اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یعنی محبوب کریم علیہ السلام ہے جن کے لیے اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بلند مرتبے والے ہیں۔ اگر آپ نے تو تکبر نہیں کیا، آپ نے تو کسی کو حقیر نہیں جانا، آپ نے تو لوگوں کی تحقیر نہیں کی، تو ہم لوگ کیوں ایسی کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ کیوں جب وہ دنیاوی پیسے، مال یا کسی شہرت یا کسی ایسی چیز کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود تکبر سے بچنے کا ذہن دے رہے ہیں، فرمایا تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے ہی شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ حرص سے بچو، کیونکہ حرص ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کھانے پر آمادہ کیا۔ اور حسد سے بھی بچتے رہو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو حسد ہی کی بنا پر قتل کیا تھا، لہذا حسد اس خطا کی جڑ ہے۔ تو تکبر سے بچنے کا حکم دیا کہ شیطان نے تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ نے قرآن پاک میں اس کے تکبر کو بیان کیا، انکار کیا، تکبر کیا اس نے، شیطان نے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ تکبر ہر انسان میں ہو سکتا ہے اگرچہ اس نے جبہ ہی پہن رکھا ہو۔ ایک روایت میں فرمایا کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سرکش، جواز، متکبر اور بڑائی چاہنے والا جہنمی ہے۔ جواز سے مراد مال جمع کر کے روک لینے والا یا اترا کر چلنے والا یا پھر زیادہ کھانے والا بھی بتایا گیا ہے۔ روایت میں فرمایا کہ اللہ پاک اس انسان کو پسند نہیں فرماتا جو شکل و صورت میں 70 سالہ بوڑھے اور چال ڈال میں 20 سالہ نوجوان کی طرح ہو۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ پاک تکبر کرنے والوں اور ناز و نخرے سے چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ کوئی بندہ تکبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے اس بندے کو جبارین میں لکھ دو۔ اور ایک روایت میں فرمایا اگر تم کوئی گناہ نہ کرو تو پھر بھی مجھے ڈر ہے کہ تم اس سے بڑی چیز خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اپنانے کا ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق کریمانہ کا یہ پہلو ہمارے سامنے کہ آپ عاجزی والے ہیں، انکساری والے ہیں، آپ تکبر کرنے والے نہیں ہیں، اور تکبر کو ناپسند فرماتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کچھ روایات یہاں پر ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ بھی ہم بھی تکبر سے بچنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر علم دین سیکھیں، کہ تاکہ ہم خود پسندی سے بچیں اور تکبر سے بچیں، اپنے آپ کو عاجزی انکساری کے سانچے میں ڈھالیں۔ اللہ پاک عاجزی انکساری کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، من تواضع للہ تعالی رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے، اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں، مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں، اس کے ذریعے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں عاجزی انکساری عطا فرمائے، تکبر سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔